اویسی صاحب نے جیسے ہی کمپلین درج کیا حیدرآباد پولیس کو، آدھے گھنٹے کے اندر اس پنڈت کو، اس پجاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور میں اتر پردیش پولیس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کو۔ انہوں نے پارٹی کے تعلق سے ریلی نہیں نکالا ہے، یہ نبی کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی اس کے لیے ریلی نکالا تھا۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تنویر حسن ہے، جو جمشید پور سے آج مدھو پور کے دھرتی پر آئے ہیں، اور جس طرح سے نبی کی شان میں گستاخی جو بابا نے کیا تھا، اتر پردیش کے غازی آباد کے ڈاسنا مندر کے جو پجاری ہے، آج اتر پردیش کے پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے۔ اویسی جیسے ہی آج حیدرآباد کی پولیس کے پاس کمپلین درج کیا، آدھے گھنٹے کے بعد رزلٹ آ چکا ہے۔ اس پر آج ہم تنویر حسن سے جاننا چاہتے ہیں کہ اویسی کی وجہ سے کس طرح سے جو پجاری ہمیشہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، آج ان کو یو پی پولیس نے گرفتار کر ان کو لے جایا گیا ہے۔ آپ سائیڈ میں تصویر دیکھ سکتے ہو۔ تنویر حسن، بتائیے اریسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا، کیونکہ بہت جگہ پر ان کے خلاف میں گرفتاری کو لے کر مانگ اٹھ رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا چینل کا سب سے پہلے بہت ہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے بیچ دیا۔ جس طرح کے آتے دن آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کی، بھارت کے سمویدھان کے خلاف لوگ، کسی بھی مذہب، مسلمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، یعنی مسلمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کا جو پیغمبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کے لیے مسلمان ہمیشہ اپنے جان کو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے اوپر آج بھی نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اور آج میں اسد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے جیسے ہی حیدرآباد پولیس کو کمپلین درج کیا، اسی طرح اس پجاری کو، اس پنڈت پجاری کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ہم مسلمان کو، ہم عالم اسلام کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ اور میں آپ کے چینل کے مادھیم سے کیندر سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ مسلمان کا ایک سیفٹی ایکٹ بننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آنے والے دن دھیرے دھیرے جیسے کہ مسلمان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مسلمان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگا دیے جاتے ہیں، مسلمان کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یہ برداشت قطعی مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ آپ میری ماں کو گالی دیجئے، مسلمان برداشت کر لے گا، ان کے اولاد کو گالی دیجئے، برداشت کر لے گا۔ اگر نبی کے شان میں اگر گستاخی ہوگا تو مسلمان یہ قطعی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور میں کیندر سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم ہو، کسی بھی مذہب کو کسی جو مین رہتا ہے، جس کو لوگ مانتے ہیں، اس پر کسی بھی مذہب کے خلاف بکنا ہی نہیں چاہیے۔ جس کا جو مذہب ہے وہ رہنے دے۔ یہ کیندر سرکار کو یہ قانون بنانی چاہیے اور یہ ہم لوگوں کی مانگ ہے۔ اور تنظیم اہل سنت جھارکھنڈ بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے، جامعہ فیض العلوم دارالقضا میں، جمشید پور میں، جو اگر نبی کی گستاخی کرنے والوں کی گرفتار نہیں ہوگی تو ہم لوگ 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ نکلیں گے اور ایک بہت ہی بڑا ریلی نکلے گا، جو جھارکھنڈ، بہار ہوتے ہوئے، بنگال ہوتے ہوئے جو راجدھانی دلی میں پہنچے گا، اور اس میں ہمارے اسد صاحب کی بھی پارٹی شامل ہوگی۔ اور قسم خدا کی بتا دے رہے ہیں، اس ریلی بہت ہی جلدی نکلنے والی ہے۔ اچھا، ابھی جو نبی کی شان میں جو گستاخی کیے تھے ڈاسنا مندر کے جو پجاری ہے، ان کا نام لینا میں نہیں چاہتا ہوں، ویسے لوگوں کا نام بھی لینا میں واجب نہیں سمجھتا ہوں۔ جس طرح سے یہ کام جو ہو رہے ہیں مسلمانوں کو لے کر، مسلمانوں کے اوپر جس طرح سے آئے دن ٹارگٹ کرتے ہیں، اس پر سب سے زیادہ مکھر ہو کر آواز کون اٹھاتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتا ہے، ابھی حال میں ہی مہاراشٹر کے اندر ایم پارٹی کے پورو سانسد امتیاز جلیل نے ترنگا ریلی نکالا تھا رام گری مہاراج کے خلاف۔ انہوں نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کیے تھے۔ وہ ماحول کو آج دیکھتے ہوئے کیا یو پی پولیس نے اسی لیے ان کو اریسٹ کیا؟ جی بالکل، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کو،
جس نے پارٹی سے تعلق ریلی نہیں نکالا ہے, صحیح بات. انہوں نے پارٹی کے تعلق سے ریلی نہیں نکالا ہے, یہ نبی کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی اس کے لیے ریلی نکالا تھا. اور وہ ریلی اللہ کے کرم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس ریلی کو کامیابی کی منزل ملی اور لوگوں کے اندر دہشت پھیلا. اور آج اسی ریلی کو دیکھتے ہوئے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی گستاخی کرے اسے گرفتار کر لینا چاہیے. آپ دیکھے ہوں گے آج سے تقریباً ایک سال تقریباً ہو رہا ہے, ایک ہمارے عزیز علماء حضرت مفتی سلمان ازہری بالکل صرف ایک شعر بولا تھا, لیکن آج اس کو سلاخوں کے پیچھے رکھ دیا گیا ہے. اور یہ تحریر کیے ہیں, یہ لکھے ہیں کہ اگر بھارت میں ہم کو سب سے زیادہ اگر کسی سے دہشت, کسی سے ڈر لگتا تھا وہ مسلمان تھا. کشمیر سے لے کر کے دلی تک کوئی ایسا پیڑ باقی نہیں تھا, کوئی ایسا جھاڑی باقی نہیں تھا جہاں پر ہمارے علماء کا پھانسی کا پھندا نہیں لٹکایا گیا ہے. آج اگر اس ہندوستان آزاد ہوا ہے تو سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ کوئی لکھنے والا ہے تو یہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہے. بالکل صحیح بات. علامہ فضل حق خیر آبادی ہے. میں کیندر سرکار سے مانگ کرتا ہوں اور سبھی اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو تو یہ مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا ہو, اس لیے کہ مسلمان نبی کی شان میں اگر گستاخی وہ برداشت نہیں ہوگا. آپ سے ایک اور سوال ہے, آپ کو روکنا چاہتا ہوں. امتیاز جلیل صاحب کے جو ریلی میں جو لوگ آئے تھے, لوگ تعریف کر رہے تھے کہ امتیاز جلیل صاحب لیکھوں کی بھیڑ, گاڑیاں کافی زیادہ تھی, جو ریلی لے کر ممبئی گئے تھے ان میں دنگا نہیں ہوا. جی الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے, یہ غیب سے مدد ہے. اتنے بڑے قافلہ, اتہاس لکھا جائے گا آنے والے دن میں, سن لیجئے یہ اتہاس رہے گا, یہ پنوں میں لکھا جائے گا. کیونکہ امتیاز جلیل نے جو ریلی نکالا ہے یہ کوئی نیتاؤں کا ریلی نہیں تھا, بالکل کوئی پارٹی کا ریلی نہیں تھا, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی, اس کے خلاف لوگ آواز اٹھائے تھے. تو امتیاز جلیل نے کسی پارٹی کا ریلی لے کے نہیں نکلا, کسی نیتاؤں کا ریلی لے کر کے نہیں نکلا, بلکہ حضور کی شان کے گستاخی کرنے والے کی گرفتاری کے مانگ کے لیے ریلی نکالا. تو غیب سے, ظاہر سی بات ہے, غیب سے مدد ہوا, اللہ کا کرم ہوا. الحمدللہ کبھی بھی آپ حضور کی شان میں اللہ کا نام لے کر کے ریلی نکالیں گے, انشاءاللہ یہ مسلمان کا دل کہتا اور یہ عقیدہ ہے کہ غیب سے مدد آتی ہے. پر یہ بھی ایک دیکھنے کو ملا, امتیاز جلیل کو لے کر بڑے بڑے نیوز چینل پر بھی دکھایا گیا کہ امتیاز جلیل صاحب جس طرح سے ریلی لے کر ممبئی گئے, پر اس میں ایک چیز دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے کہیں پر دنگا فساد نہیں کروایا. اور یہ بھی سننے کو ملا کہ کئی طرح کے لوگ ہیں, جو RSS کے جو لوگ ہیں وہ لوگ